مکہ مکرمہ تھا. جب آپ صفا و مروہ سے خانہ کعبہ سے باہر نکلیں تو ایک آپ کو لائبریری ملے گی، اس کا نام ہے مکتبۃ مکہ المکرمہ، اسے کہتے ہیں مولد النبی. محلے کا نام ہے مولد النبی، رسول خدا کی ولادت گاہ. اور وہ لائبریری ہے گھر جناب عبداللہ اور جناب آمنہ علیہ السلام. سبحان اللہ، صلی علی محمد. تو جناب عبد المطلب نے فرمایا جناب ابو طالب سے، ابو طالب آپ کے مرحوم بھائی عبداللہ کے گھر ولادت ہے، فاطمہ بنت اسد سے کہو کہ آمنہ کے گھر چلی جائے. شب جمعہ، شب 17 ربیع الاول، عام الفیل، یعنی جب ہاتھیوں کا واقعہ ہوتا ہے. سب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی. عام الفیل ہے اور حضرت عبداللہ گھر میں ولادت ہے. جناب عبد المطلب فرما رہے ہیں سید بطحا اپنے فرزند، محبوب فرزند حضرت ابو طالب سے فرما رہے ہیں کہ اپنی زوجہ فاطمہ بنت اسد سے کہیے کہ وہ آمنہ کے گھر چلی جائے. جو ولادت پہ واقعات رونما ہوئے میں ان کو پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو حضرت فاطمہ بنت اسد سے جناب ابو طالب نے فرمایا کہ اے فاطمہ آپ چلی جائیے میرے مرحوم بھائی کے گھر، آمنہ کے گھر ولادت ہے. شب جمعہ ہے، تشریف لے جاتی ہیں. اسی رات میں وہ ابابیلیں جنہوں نے ابرہا کے لشکر پہ کنکریاں برسانی تھی آتی ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہیں. سبحان اللہ. ایران میں کیونکہ زرتشت تھے اس زمانے میں، پارسی، آتش پرست، زوریسٹرینز جو بھی کہہ لیجیے، تو وہ سب کے سب شیراز میں ایک آگ جلائے ہوئے تھے جو 1000 سال سے بجھی نہیں تھی. لکڑیاں موجود تھیں، آگ بہت بھڑک رہی تھی، لیکن ایک لہجے میں ساری آگ بجھ گئی. دنیا میں جہاں جہاں بت پرستی ہوتی تھی، جو جو بت رکھے تھے، خصوصاً خانہ کعبہ کے بت، سب زمین پہ گر گئے. یعنی جتنے بھی شرک کے مراکز تھے ان سے شرک ختم ہوتا نظر آ رہا تھا. سبحان اللہ. یعنی دنیا میں توحید کا پرچار کرنے والا نبی تشریف لا رہا. تو ایک مرتبہ یہاں تک ملتا ہے، علامہ محمد باقر مجلسی نے اپنی حیات القلوب کی جلد نمبر 2 میں لکھا ہے کہ شیطان نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور پوچھا کون سا حادثہ ہوا ہے کہ ہم نے جتنے شرک کروائے تھے شروع وہ سب ختم ہوتے نظر آ رہے ہیں. تو سب سے کہا کوئی تحقیق کرو، سب اپنے اپنے جا کے پتہ کرو. تو ایک شیطان نے کہا کہ مکے کی سرزمین پہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو گیا. میں اصل میں مسلسل سفر میں رہا ہوں، سینہ بھی جکڑا ہوا ہے اور آواز بھی میری خراب ہے، تو تھوڑا تھوڑا ساتھ دیجیے گا، چلتے رہیں گے انشاءاللہ، آہستہ آہستہ پیش کروں گا. تو عزیزان گرامی، ایک مرتبہ سب کو معلوم ہو گیا کہ نبی آخر الزمان دنیا میں تشریف لے آئے. بس جناب سرکار ختم مرتبت کا آنا تھا اور تمام کے تمام لوگ جو انتظار میں تھے، کچھ ہستیوں کو پہلے سے بشارت تھی. حضرت عبد المطلب کو بشارت تھی کہ آپ کے گھر میں کوئی نبی آنے والے ہیں. جناب عبد المطلب جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے، جناب ابو طالب جناب اسماعیل کے اوصیاء میں سے تھے. نبی ہوتے اور پھر ان کے اوصیاء ہوتے، وصی ہوتے، تو اوصیاء میں سے تھے یہ سب. تو ان سب کو بشارت تھی کہ کوئی آخری نبی آنے والے ہیں. حضرت عبد المطلب کو بس یہ بشارت تھی، اس لیے آپ نے کہا کہ بھئی یہ آخری جو نبی ہیں ان کے لیے. حضرت عبداللہ کو بشارت تھی، حضرت آمنہ کو بشارت تھی، میں بھی پیش کروں گا. تو عزیزان گرامی، ابھی جناب عبد المطلب کو جو بشارت تھی، آپ نے کہا کہ ہاں یہ وہی بچہ ہے جس کی مجھے بشارت تھی. بس دنیا میں تشریف لائے. جناب سرور کائنات جناب فاطمہ بنت اسد وہاں موجود تھیں. فوراً جناب ابو طالب کے پاس گئیں، کہا اے ابو طالب، میں آپ کو ایک ایسے بھتیجے کی مبارکباد دیتی ہوں
جو تمام آلائشوں سے پاک. اللہ اکبر اللہ. توجہ کیجئے گا. تو کہا کہ ایک بچہ دنیا میں تشریف لایا ہے جو تمام آلائشوں سے پاک ہے. ناف بریدہ ہے. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. پاک و پاکیزہ ہے. جیسے عام بچے پیدا ہوتے ہیں ویسا نہیں ہے. بچہ بے حد خوبصورت ہے. جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں جناب ابو طالب سے کہ اے ابو طالب میں نے اتنا خوبصورت بچہ دیکھا ہی نہیں. تمام آلائشوں سے پاک, بے حد خوبصورت اور نور کا مجسمہ ہے. دنیا میں آتے ہی اس نے سجدہ کیا ہے, عربی میں کلام کیا ہے, تسبیح بجا لایا ہے, اور یہ سب نشانیاں اس میں موجود ہیں. تو جناب ابو طالب نے, کتاب ہے الغدیر جلد نمبر 5 میں علامہ امینی کہتے ہیں کہ جناب ابو طالب نے اور دیگر علماء نے لکھا ہے, غفران مآب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ویسے ہی جناب ابو طالب نے فوراً جملہ کہا کہ اے فاطمہ بنت اسد, میں آپ کو بھی بالکل ایسے ہی ایک بچے کی بشارت دیتا ہوں جس میں یہ سب نشانیاں ہوں. وہ پاک و پاکیزہ اسی طرح سے تمام آلائشوں سے پاک دنیا میں تشریف لائے گا. اس میں یہ ساری خوبیاں ہوں گی الا النبوت, سوائے نبوت کے. معصوم بھی ہوگا, عصمت بھی ہوگا, حجت بھی ہوگا, ساری نشانیاں ہوں گی. یہی جو میرے بھتیجے میں ہے. آج سے 30 برس بعد نہیں پہنچا سکتا. عزیزان گرامی, جناب ابو طالب نے فرمایا آج سے 30 برس بعد, اور عین 30 برس بعد 13 رجب کو جمعے ہی کے دن خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی مولائے کائنات. تو عزیزان گرامی, اب لوگ کہتے ہیں رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا. کیا بات ہے بھائی, کیا بات ہے, سبحان اللہ. تک پہنچ گئے. جس کے بنے یا نبی بنے یا امام, اس والد ابو تراب جناب ابو طالب علیہ السلام پر بلند تر توجہ فرما رہے ہیں. بتانے گرامی, ایک مرتبہ جناب ابو طالب سے متعلق جملہ جو ہے کہ 30 برس بعد آپ نے فرمایا کہ ایک ایسے ہی بچے کی ولادت ہوگی. لوگ کہتے ہیں رسول خدا کو علم غیب نہیں تھا. ان کے سے جو متعلق لوگ ہیں انہیں بھی پتہ ہے. اب توجہ کیجئے گا جناب گرامی. اب جناب ابو طالب نے فرمایا کہ آج سے 30 برس بعد ایسی. اب آئیے ذرا, اب چند دن گزرے. اس زمانے میں رسم یہ تھی, جو خاندان کا بڑا ہوتا تھا وہ بچے کو ہاتھ میں لے کے اٹھاتا اور سب میں اعلان کرتا بچے کا میں نے نام یہ رکھا. تو اب وہاں پہ سب لوگوں نے اپنے اپنے بچوں کا اعلان کیا. جو خاندان کے بڑے تھے, جو دادا نانا ہوتے تھے, بچے کو ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کا میں نے اپنے بچے کا نام عبد العزا رکھا. بڑے بڑے جو بت تھے ان میں سیکھتا لات, منات, حبل, عزا. کسی کا میں نے اپنے بیٹے کا عبد العزا, کسی کا میں نے عبد المنان رکھا. مختلف جو ہے نام وہاں پہ رکھتے چلے گئے. سب سے آخر میں کہا کہ ابو طالب, اے عبد المطلب, آپ سردار ہیں مکے والوں کے, سنا ہے آپ کے گھر میں بھی پوتے کی ولادت ہوئی ہے. تو آپ نے فرمایا ہاں. کہا پھر آپ اعلان کیوں نہیں کر رہے؟ تو ایک مرتبہ آپ نے فوراً کہا ابو طالب ذرا میرے پوتے کو لے آؤ. سبحان اللہ. جناب ابو طالب نے رسالت مآب کو جناب عبد المطلب کی آغوش میں دیا. جناب عبد المطلب مأمور تھے کہ رسول خدا کی حفاظت کریں, کیونکہ بہت زیادہ دشمن تھے. میں بھی سارے کے سارے یہاں پہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو ولادت سے متعلق معجزات ہیں ان کو پیش کروں گا. تو جناب عبد المطلب نے ایک مرتبہ ہاتھوں پہ اٹھایا رسول خدا کو اور اپنے سر سے اونچا کرنے کے بعد کہا سمیتہ محمد, میں نے اپنے اس پوتے کا نام محمد رکھا. سارے مکے والوں نے اعتراض کیا کہ آج تک محمد کسی کا نام رکھا ہی نہیں گیا, تو آپ نے اپنے پوتے کا نام محمد کیوں رکھا؟ محمد ہے ہم سے, توجہ, جس کی بہت زیادہ تعریف ہو اسے کہتے ہیں محمد. تو آپ نے فرمایا کیونکہ میں اس بچے کو جب دیکھتا ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں اس کا نام بھی بہت زیادہ ہوگا اور اس کا نام عام بھی بہت ہوگا. نہیں پہنچا. اس زمانے تک یہ نام تھا ہی نہیں. سب سے پہلے رسول خدا کا نام رکھا گیا محمد, لیکن جناب عبد المطلب نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ نام بہت عام ہوگا. برطانیہ میں کہا جاتا تھا کہ فرسٹ نیم اور سر نیم جیسے آپ کے بھی چلتا ہے, تو فرسٹ نیم سب سے زیادہ جو کامن تھا وہ تھا جان,
اور سر نیم تھا اسمتھ. تو فرسٹ نیم جان اور اسمتھ جو ہے کامن ہے سب سے زیادہ, جو یورپ نے کہا کہ کیونکہ انگریزوں نے اپنے غلاموں کو بھی وہی نام دیے, تو وہ دنیا میں سب سے زیادہ عیسائی ہیں تو اپنے نام رکھتے رہے اپنے بچوں کے بھی, غلاموں کے بھی, سب اسمتھ. اب وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں فرسٹ نیم جو سب سے کامن ہے وہ ہے محمد, اور سر نیم جو سب سے زیادہ کامن ہے وہ ہے حسین. توجہ فرمائی جانے کی نا. تو جناب عبد المطلب نے اس زمانے میں فرمایا میں دیکھ رہا ہوں یہ نام بہت عام ہوگا, اب تک تو تھا نہیں, اب عام ہوگا. جناب عبد المطلب دیکھ رہے تھے, توجہ, دیکھ رہے تھے یہ نام عام ہوگا. اب تمام مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں, رسول خدا کی وجہ سے اللہ نے حضرت عبد المطلب کو پہلے سے بشارت دے دی تھی. توجہ, بشارت دے دی تھی کہ نام محمد رکھنا کیونکہ نام عام ہوگا, اور یہ نام جناب عبد المطلب کے ذہن میں اللہ نے ڈالا, اللہ نے بشارت دی, آپ نے نام محمد رکھا. کیوں؟ کیونکہ اللہ چاہتا تھا زمین پہ نام محمد ہوگا, آسمانوں پہ نام احمد ہوگا. توریت میں, زبور میں, انجیل میں نام احمد آیا ہے, قرآن میں نام محمد. توجہ, کچھ لوگ پہنچ گئے. اور جناب عبد المطلب کو بشارت تھی کہ نام محمد رکھنا. لے گئے جناب آمنہ کے پاس تو کہا میں نے نام احمد رکھا. انہوں نے فرمایا تھا سمیتہم, میں نے نام محمد رکھا. جناب آمنہ نے کہا میں نے نام احمد رکھا. توجہ, جناب آمنہ نے رکھا احمد. اسمہ احمد قرآن میں ہے کہ ہم نے گزشتہ کتابوں میں نام احمد رکھا. تو اب سارے مسلمان کہتے ہیں جناب آمنہ کو بشارت تھی کہ نام احمد رکھنا, نام احمد رکھنا, تاکہ گزشتہ کتابوں کی بات بھی پوری ہو جائے. دادا کو بشارت تھی نام محمد رکھنا, ماں کو بشارت تھی نام احمد رکھنا, حضرت ابو طالب کو بشارت تھی حفاظت کرنا, حضرت فاطمہ بنت اسد کو بشارت تھی اپنی اولاد سے زیادہ چاہنا, جناب خدیجہ کو بشارت تھی کسی اور سے شادی نہ کرنا. ان پانچوں کو بشارت تھی پیغمبر کی وجہ سے. تو کیا پیغمبر کو کوئی بشارت نہیں تھی؟ میری بات پہنچ رہی ہے عزیزان گرامی. اب سب مسلمان کہتے ہیں جناب عبد المطلب کو اللہ نے بشارت دی تھی کہ نام محمد رکھ دینا, ماں کو اللہ نے بشارت دی نام احمد رکھنا, جناب خدیجہ کو اللہ نے بشارت دی جو رشتہ آتا قبول نہیں ہے, یہ مجھے منظور نہیں ہے, یہ رشتہ منظور نہیں ہے. توجہ, تو چچا نے پوچھا, ماموں نے پوچھا, سب نے پوچھا بیٹی کیا بات ہے, اتنے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آ رہے ہیں, آپ کو کوئی رشتہ کیوں قبول نہیں؟ کہا چچا جان مجھے بشارت دی گئی ہے, ایک نبی آخر الزمان والے ہیں, میں ان کی زوجیت میں جاؤں گی. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. ہمارے 12 امام, ہر امام کی اگر آپ ماں کو دیکھیں جو سب سے پاکیزہ بیوی, جو سب سے پاک دامن, جو سب سے افضل, جو سب سے اشرف, وہ امام کی ماں. ابھی بھی مجمع نہیں ہے. آپ نے ایک عام سا پتھر رکھنا ہو, کچھ کھانے پینے کی شے ہو, عام سے آپ پیکٹ میں رکھ لیں گے, لفافے میں رکھ لیں گے. لیکن اگر آپ نے ہیرے جواہرات رکھنے ہو, مخمل کا بیگ ہوگا, سونے کی تاریں ہوں گی, کیوں؟ کیونکہ سونا نے ہیرے رکھنے ہیں. تو عام بیبیاں نہیں, جو افضل ترین بیبیاں تھی اللہ نے انہیں ائمہ کی ماں بنایا. اور وہ بیبی جس نے فاطمہ کی ماں بننا ہو
पाकीज़ा बीबी हों। बारगाहे उम्मुल आइमा, बारगाहे उम्मुल आइमा, बलद रसूल, बतूल, कल्बे रसूल, सैयदा, ताहिरा, मुतहरा, आलिमा, गैर मुअल्लिमा, रज़िया, ज़किया, आबिदा, साजिदा, राज़े नफ्से मुतमइन्ना, राज़े नफ्से मुतमइन्ना, सद्दीक़तुल कुब्रा, बखरियासिया, हाजरा, मरियम सारा, अज़मत फातिमा ज़हरा, सलावत। भाई जरा देखें, जनाबे मौला कायनात की वालिदा हजरत फातिमा बिन्ते हसन, इमाम हसन हुसैन की वालिदा हजरत फातिमा तो ज़हरा, ऐसे लोग हैं या नहीं? अच्छा, जब अरब में कोई नहीं थी तो अल्लाह ने कहा ईरान से ऐसी पाक बीबी लाओ, हजरत शहरबानो आए। पांचवें इमाम की वालिदा हजरत फातिमा बिन्ते हसन, लोग हैं या नहीं? तो अल्लाह ने कहा जो सबसे पाकीज़ा बीबी होंगी उनका इंतखाब करूंगा, उनका इंतखाब करूंगा। पता नहीं लोग हैं या नहीं? जो सबसे पाकीज़ा बीबियां थी, अल्लाह ने कहा अच्छा पूरे अरब में ईरान में नहीं है तो मैं मराकिश से समाना को लाऊंगा। अब अगर अफ्रीका में भी ना हो तो फिर नरजिस खातून यूरोप से आएगी। जो सबसे पाक और पाकीज़ा बीबी हो अल्लाह ने उसका इंतखाब किया। अब अगर आप कभी सुने जनाबे खदीजा के लिए कि 3 दफा पहले शादी कर चुकी थी, बेवा थी, खूबसूरत नहीं थी, ऐसी थी वैसी, समझ ले बनु उमैया के दरबारी मुल्लाओं का ज़रख़री कलम। अहले बैत के दुश्मनों पे लानत। मेरी बात पहुंच रही है? ये दरबारी मुल्लाओं के कलम हैं कि जो पैसों के कहने पे और बिकते रहे, चलते रहे। मेरी बात पहुंच रही है? गिरामी, अब इन सब हस्तियों को बशारत, इन सब हस्तियों को बशारत। यहाँ के सैमुअल इंग्लिश में कहते हैं, तो सैमुअल जब आया उसने सवाल किया, कहा भाई मुझे मालूम करना है एक सितारा टूट के मक्के में गिरा और मैं चाहता हूं कि मालूम करूं कि इस शब में वाकया कौन सा हुआ। तो सारे मक्के वालों से पूछता रहा, तो एक मर्तबा मक्के वालों ने कहा हमें नहीं मालूम, जो सरदार मक्का हैं अब्दुल मुत्तलिब से पूछ लो। तो उसने आके सवाल किया, कहा मैंने इस तरह से वाकया देखा है, सारे बुत गिर गए हैं और एक सितारा मक्के की सरजमीन पे गिरा। जनाब अब्दुल मुत्तलिब बहुत परेशान हुए, क्या कह रहे हैं कि हमें तो छुपाने का हुक्म है। नहीं है मैंने कहा था मिलादत पे जो मौजूदात हो सिर्फ वो पेश करो, हमें तो छुपाने का हुक्म है। वी हैव टू कीप इट इनटू अ सीक्रेट। अब हमें छुपाने का हुक्म है तो ये पूछ रहा है, कहा कि नहीं तुमसे मुताल्लिक नहीं है। कहा नहीं आप ये बताइए कि आप जानते हैं? कहा नहीं मैं नहीं जानता। ये कहा चले गए। सैमुअल ने फौरन कहा यही जानता है, इसका चेहरा बता रहा है। इसी को कहते हैं तक़य्या। इंसान किसी की हिफाजत के लिए पहुंचने मेरे हज़रात, जो किसी की हिफाजत पे मामूर हो। ये 5 हस्तियां पैगंबर की हिफाजत के लिए भेजी गई। अगर चलते रहिएगा तो अब गिरामी जनाबे अब्दुल मुत्तलिब, मेरी बात पहुंच रही? मामूर थे हिफाजत पे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब वो समझ गए कि भाई ये समझ रहा यहूदी, और यकीन मानिए वो बूढ़ा हो गया था जब सरवर कायनात ने ऐलान किया और आया खिदमत में आने के बाद सवाल किया, वो जो सितारा टूट के गिरा था, कहा कितनी दफा पूछेगा? वो मेरे ही कदमों में आया था, मेरे ही लिए गवाही लाया था। तो जिसके इंतजार में है वो मैं ही हूँ। तो बाद में ईमान ले आया, लेकिन अज़ान गिरामी जब तक हुक्म नहीं था तब तक सब छुपाते रहे। तो अज़ान गिरामी यहाँ पे जो पेश कर रहा हूँ, एक और जुमला सुन लीजिएगा कि मक्के जनाबे अब्दुल्ला के लिए आपने सुन रखा होगा बहुत खूबसूरत थे। ऐसा है ये देखिए, जो पाकिस्तान के हिंदुस्तान से आए ना वो तो सब हाँ हूँ कर रहे हैं, यहाँ के बच्चे नहीं कह रहे। इन बच्चों को नहीं पता होगा, हजरत अब्दुल्ला वाज एक्सट्रीमली हैंडसम मैन, द फादर ऑफ द होली प्रॉफिट। बनी हाशिम वाज जनरली हैंडसम। बनी हाशिम की 3 चीजें मशहूर थी, एक उनकी खूबसूरती, दूसरे शजाअत, तीसरे सखावत। और बनु उमैया में तीनों बरक्स।
ایک روک کے بعد یہاں پہ کہہ دوں نوجوانوں کے لیے، بچوں کے لیے، میرے استاد ان کا پچھلے سال انتقال ہو گیا، عبداللہ شیخ جعفر الحادی. میں نے ان سے 2-2.5 سال بہت استفادہ کیا. تاریخ میں بھی، علم کلام میں، مختلف علوم کے اندر، کمپیریٹو اسٹڈیز میں بہت ماہر تھے. اپنی مثال آپ تھے، ان کی بے انتہا کتابیں ہیں. وہ کہتے تھے کہ یہ غلط ہے کہ حضرت ہاشم اور امیہ جڑواں بھائی تھے. وہ کہتے تھے میں ثابت کرتا ہوں یہ جھوٹ ہے. یہ بنو امیہ نے پیسے دے کے مورخین سے لکھوایا. وہ کہتے تھے نہیں ایسا نہیں ہے، حضرت ہاشم اور امیہ بھائی نہیں تھے. حضرت عبد مناف تجارت کے لیے دمشق گئے تو وہاں پہ ایک آدمی غلام بیچ رہا تھا. اس نے کہا بھئی یہ غلام ہے، اس بچے کو کوئی نہیں خرید رہا کیونکہ بدشکل بھی ہے، سب بھی ہے، نسب خراب تھا، ممبر کے لائق نہیں کہ نسب بیان کیا جا سکے، تو اسے کوئی نہیں خرید رہا. تو جناب عبد مناف بہت رحم دل تھے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ بچہ مجھے دے دو. گھر آئے جناب ہاشم سے کہا اسے کبھی نہ سمجھنا غلام ہے، اسے بھائی سمجھ کے اپنے پاس رکھنا. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں. حضرت ہاشم نے اسے بھائی سمجھ کے اپنے پاس رکھا. اسے ہمیشہ حسد رہتا تھا کہ یہ خوبصورت بھی زیادہ، دلیر بھی زیادہ، سخی بھی زیادہ، اسے عطاب پروردگار بھی زیادہ ہے. تو اس کے دل میں ایک حسد بیٹھ گیا جناب ہاشم کے لیے. نسلوں میں وہ حسد جاری رہا. اب بات پہنچی تو اس کا جیسا نسب تھا وہ قابل بیان نہیں. عزیزان گرامی، آل محمد نے، بنی ہاشم نے اس محبت سے پالا ہے، لوگوں کو ایسے رکھا ہے. لوگ آج تک شک کرتے ہیں کہ جناب خدیجہ کی لیپالک بیٹیاں تھیں یا اپنی. مسئلے حل ہو رہے ہیں. دیکھیں وہ افراد جو مجالس سنتے رہتے ہیں نا کہ وہ شاید ان باریکیوں سے محظوظ ہوں کہ میں کتنی کوشش کر رہا ہوں محبت سے آپ کی خدمت میں مطالب پیش کر رہا ہوں. ایک سلوات پڑھ کے تھوڑا تھوڑا رحمت کر کے آگے تو جانے کے رات مجھے یاد ہے میں کیا پیش کر رہا تھا. حضرت عبداللہ سے متعلق کہہ رہا تھا کہ بہت خوبصورت تھے. یاد آئی بات میں کیا پیش کر رہا تھا؟ حضرت عبداللہ بہت خوبصورت تھے، اتنے خوبصورت تھے کہ مکے کی ہر خاتون کہتی تھی کاش میری عبداللہ سے شادی ہو. تو ایک دن جناب عبداللہ نے کسی خاتون سے کہا کہ ابھی بھی تم مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہو؟ کہا نہیں اب نہیں شادی کرنا چاہتی. کہا کیوں؟ کہا کیونکہ وہ جو آپ کی پیشانی پہ نور نظر آتا تھا وہ آمینہ کی پیشانی پہ چلا گیا. یعنی مکے والے بھی سمجھتے تھے کہ ان سب کو بشارت ہے، یہ عام ہستیاں نہیں ہیں. تو حضرت عبد المطلب عام ہستی نہیں تھے. یہاں تک مسلمانوں نے لکھا کہ جب ابرہا نے، میں یقین مانے بڑے سوچ سمجھ کے الفاظ مانے، یقین مانے نیند پوری نہیں ہوئی ہے، میں ابھی بھی سو کے نہیں آیا ہوں، تو جس حالت میں پڑھ رہا ہوں مجھے اپنا خود اندازہ، قبر کا حال مردہ ہی جانتا ہے. قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بابا سے بلند سلام. تو جانے کہ نامی مسلمانوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ جب جناب عبد المطلب گئے ابرہا کے پاس، ابرہا جب ہاتھیوں کو لے کے آیا، سب سے بڑا جانور مانا جاتا تھا زمین کا، کہ ہاتھیوں پہ میں حملہ کروں گا، کعبہ ڈھا دوں گا، اور میں پھر وہاں پہ صنعاء میں یمن میں ایک بناؤں گا، کعبہ بناؤں گا، اور وہاں پہ لوگ زیارت کے لیے آیا کریں گے، وہاں لوگ حج کے لیے آیا کریں گے. جب آیا تو اس نے آتے ہی جو سامنے اس کو بھیڑ بکریاں گائے وغیرہ اونٹ ملے، اس نے ہتھیار لی. اب سردار مکہ، سردار قریش جو تھے حضرت عبد المطلب تھے، انہیں کی وہ بھیڑ بکریاں گائے بھینسیں تھیں، اونٹ تھے. تو کسی ان کے غلام نے، نوکر نے کہا بھی ایک ابرہا نامی بادشاہ آیا یمن سے، ہاتھیوں پہ آیا اور اس نے آپ کے سارے جانور ہتھیار لیے. تو آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں، رک جاؤ. آپ نے فوراً اپنے 2 بیٹوں کو آواز دی.
12 بیٹے تھے آپ کے، لیکن آپ نے 2 بیٹوں کو بلایا، حضرت ابو طالب کو اور حضرت حمزہ کو، کیونکہ حضرت عبداللہ کا انتقال ہو چکا، تو بس یہ کہا، آواز دی، کہا ابو طالب حمزہ میرے ساتھ چل. سب بیٹوں کو نہیں بلایا. توجہ، جانتے ہیں جو 2 لائق ہیں، جو سب سے مقابلہ کریں گے، انہیں دونوں کو لے جایا جائے. کہا ابو طالب حمزہ میرے ساتھ چلو. چلے آپ گھوڑوں پہ آئے اور کہا کہ آپ دونوں باہر رک جائیں، میں اکیلا جاؤں گا، اگر ضرورت ہوئی تو میں آواز دے لوں گا. لوگ ہیں تب وہاں سب مسلمانوں نے لکھا یہ ہے کہ ابرہہ نے ایک ہاتھی تھا، اس کو سدھا رکھا تھا، ٹرین کر رکھا تھا، تربیت کر رکھی تھی. تو وہ فوراً جیسے ہی اشارہ کرتا تھا اس کا مالک، تو وہ آوازیں اونچی بلند کرنے لگتا تھا. اور آپ نے دیکھا نا ہاتھی کھڑا ہو جاتا ہے پاؤں پہ، تو وہ اب کوئی بھی آدمی ہاتھی کو دیکھنے کے بعد ڈر جاتا ہے. کہا بھائی حضرت عبد المطلب آئے، اس نے اشارہ کیا کہ بھائی ان کو یہ ہاتھی ڈرائے. جناب عبد المطلب آئے، ہاتھی اپنی جگہ پہ کھڑا رہا. جناب حضرت عبد المطلب نے فوراً کہا ابرہہ سے کہ بھئی میرے اونٹ واپس کر دو، تمہارے لوگوں نے اونٹ اپنے قبضے میں لے لی. کہا اے عبد المطلب، میں تو سوچ رہا تھا آپ مکے کے سردار ہیں، آپ مجھ سے کہیں گے کہ بھئی تم خانہ کعبہ پہ حملہ نہ کرو، لیکن آپ نے اپنے اونٹوں کے متعلق بات کی. کہا نا رب الابل وللبیت رب، میں اونٹوں کا مالک ہوں، گھر کا اپنا مالک ہے. تو کہا گھر کا اپنا مالک ہے، وہ اپنے گھر کی خود حفاظت کرے گا. اور اللہ نے پھر سورہ نازل کیا ہے، مجھے اس میں نہیں جانا. تو اب یہاں وہ کہتے ہیں کہ بھئی مسلمانوں نے پوری بحث کی کہ کیوں، جب ابرہہ نے بلا کے پوچھا بھی کیا بات ہے، یہ ہاتھی نے اپنا کام کیوں نہیں کیا. وہ آئے، وہ چلے بھی گئے، نہ آتے میں ڈرایا نہ جاتے میں. تو جو آدمی ٹرینر تھا، جو ٹریننگ دیتا تھا، اس نے کہا کہ عبد المطلب کی پیشانی پہ ایک ایسا نور تھا کہ ہاتھی جو ہے وہ روب میں آ گیا. لوگ ہیں اتنا بڑا ہاتھی ایک بوڑھے آدمی کے روب میں آ گیا. تو اب مسلمان کہتے ہیں سرور کائنات کا نور تھا، میں کہتا ہوں 14 کا نور تھا. ایک چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا میں فاتح خیبر ہوں. کمبر مزاج بن کر، سلیمان نیت بن کر، بلال شریعت بن کر، میسم طبیعت بن کر، غدیر کی یاد میں دونوں ہاتھ بلند کر کر نعرہ حیدری حیدری حیدری. یہ ساری بشارتیں جناب سرور کائنات کی وجہ سے، 14 کی وجہ سے، میں آپ کے حسن سماعت کی وجہ سے جملے پیش کر رہا ہوں. مجھے بہت آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں کہ آپ نے جس محبت سے سنا میرے ان 14 کا یہ نور تھا سرور کائنات کے. اس نور کی وجہ سے سب کو بشارت تھی، جناب عبداللہ، جناب آمنہ، سب کو بشارت تھی. اور یہاں تک ملتا ہے، یہاں تک میں نے کہا تھا صرف ولادت کے میں پیش کروں گا، یہاں تک ملتا ہے کہ جس گھر میں چلے جاتے تھے وہاں بکریاں دودھ زیادہ دیتی تھی، جس باغ میں قدم رکھتے وہاں پھل زیادہ ہوتا تھا، جس فصل میں قدم رکھ دیتے ہیں یا نہیں وہاں فصل بہتر ہوتی تھی، جس تجارت میں چلے جاتے اس میں نفع زیادہ ہوتا تھا. کیوں نہ ہو، یہ رحمت للعالمین ہے. سب نے لکھا کہ جہاں جہاں رہتے تھے ہر آدمی کہتا کہ بھئی ان کے آنے سے ہماری زندگی بدل گئی ہے، جب سے یہ بستی میں آئے ہیں ایسا ہو گیا ہے، جب سے گھر میں یہ آئے ہیں ایسا. یہی تو لکھا ہے نا، سارے مسلمانوں نے لکھا کہ سب کو بشارت تھی. اور اللہ نے کہا کہ دیکھو اے میرے حبیب، میں نے 100 صحیفے 4 کتابیں نازل کی. 100 صحیفے اور 4 کتابیں. 4 کتابیں تو سب کے ذہنوں میں ہوں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن. اور 100 صحیفے کتنے؟ 100 صحیفے اللہ نے نازل کی مختلف انبیاء پہ. صحف ابراہیم و موسیٰ، اللہ نے قرآن میں کہا بھی ہم نے ابراہیم پہ، موسیٰ پہ صحیفے نازل کی. مختلف انبیاء پہ اللہ نے صحیفے نازل کیے. انبیاء پہ صحیفے آتے رہے، لیکن اللہ نے کیا کیا، جس جس نبی کو صحیفہ دیا یا کتاب، اسے کہا آؤ پہاڑ پہ آؤ،
क्या कहने पहाड़ पे आओ, मैं तुम्हें सहीफा दूंगा, पहाड़ पे आओ, किताब दूंगा। जनाबे मूसा को कोहे तूर पे बुला के तौरात दी, कोहे तूर पे बुलाया या नहीं बुलाया? ऐज़ान गिरामी इसी तरह से जनाबे ईसा को जबले सईर पे बुलाया, जनाबे दाऊद को फिलिस्तीन के पहाड़ों पे बुलाया, जनाबे इब्राहिम को पहाड़ों पे बुलाया। तमाम वो अंबिया जिन्हें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सहीफे दिए या किताबें दी, उन्हें पहाड़ों पे बुलाया। तवज्जो, ये औरों का अकीदा होगा कि अल्लाह आसमान पे है, पहाड़ों पे बुलाया तो करीब हो गए। हमारा ये अकीदा नहीं है, अल्लाह एक जगह महदूद नहीं है, तो फिर पहाड़ों पे क्यों बुलाया? दो वजह से। एक, अगर पहाड़ कभी नजिस भी हो जाए तो बारिश पड़ने से पाक हो जाते हैं। नहीं है वो, पहाड़ों से सारा पानी बह जाता है। और दूसरे, पहाड़ मखलूक से दूर करते हैं, मखलूक से दूर होंगे तो अल्लाह से करीब होंगे। सारी मखलूकात से दूर आओ, कोहे तूर पे तौरात दूंगा। सारे अंबिया को बुला के किताबें दी। अल्लाह ने कहा अफजल तरीन किताब कुरान। वो तमाम किताबें बदल जाएंगी, तहरीफ हो जाएंगी, अल्टर हो जाएंगी, क्या कहने उनमें अल्टरेशन हो जाएगी, तहरीफ हो जाएगी, बदल जाएंगी। और वो मोजज़े भी नहीं है, कुरान मोजज़ा भी है, तब्दील भी नहीं होगा, तहरीफ नहीं होगा। लेकिन मेरे हबीब आपको बुलाऊंगा नहीं, जहां आप जाएंगे वहां किताब भेजूंगा। सारा मजमा नहीं है। आप गारे हिरा में आएंगे, कुरान वहां है। आप खदीजा के घर जाएंगे, कुरान वहां है। आप अबू तालिब के घर चले जाएंगे, कुरान वहां है। आप हरम में होंगे, कुरान वहां। आप अरफात जाएंगे, कुरान वहां। आप सफर में होंगे, कुरान वहां। आप हजर में होंगे, कुरान वहां। सैयदा के घर चादर में होंगे, कुरान वहां। कदीर में अली को हाथों पे उठाएंगे, ईद पे हसनैन को कांधों पे बिठाएंगे, कुरान वहां। मेरे हबीब, आप मस्जिद में होंगे, कुरान वहां आएगा। आप घर में होंगे, कुरान वहां आएगा। आप अज़वाज के पास होंगे, कुरान वहां। आप जंग में होंगे, कुरान वहां। सुलह में होंगे, कुरान वहां। मेरे हबीब, हमने अंबिया को पहाड़ों पे बुला के कुरान दिए। आप जहां जाएंगे, कुरान वहां। लेकिन दो चीजें लेने के लिए आपको आना पड़ेगा।